بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 7 کے سوشل اسٹڈی میں اپنے چیپٹر مائننگ اینڈ پاور کا تھوڑا سا ریویو کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہم نے مائننگ اینڈ پاور کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے کہ واٹ از مائننگ اینڈ واٹ از پاور۔ مائننگ اصل میں ایکسٹریکشن ہے، زمین سے قیمتی چیزوں کو یعنی دھاتوں کو یا غیر دھاتوں کو یا منرلز کو نکالنا کھدائی کے ذریعے یا مختلف مشینوں کے استعمال کے ذریعے، تو اس کو ہم مائننگ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سے قدرتی ریسورسز سے مالا مال کیا ہوا ہے، جس کو ہم اپنی ضرورت کے مطابق نکال کر اپنی ضروریات کے مطابق جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسے مختلف مشینوں کے ذریعے جو ہے وہ کارآمد چیزوں میں تبدیل کر کے روزمرہ کی زندگی میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ مائننگ دا پروسیس آف ڈگنگ آؤٹ منرلز فرام دا ارتھ سرفیس انکلوڈنگ بلو سی، یعنی سمندر کے نیچے سے یا زمین کے سطح کو چیر کر معدنیات کو نکالنا مائننگ کا عمل کہلاتا ہے۔ اس میں آئرن، کاپر، گولڈ اینڈ سلور اور منرلز جو کول اور مختلف قسم کے قیمتی پتھر وہ ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں۔ مائننگ ایک انڈسٹری کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ملک کے معاشی نظام کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے طریقے جو ہے وہ زمین سے معدنیات کو نکالنے کے لیے اپنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ کنڈیشن مائننگ کے لیے جو ہے وہ ہمیں سب سے پہلے اسٹیمیٹ جو ہے وہ لگانا ہوگا کہ جو چیز ہم زمین سے نکالتے ہیں تو اس پہ ہمارا خرچہ کتنا آئے گا، اور پھر یہ ہمارے لیے فیوچر میں کتنا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کرے گا۔ پھر ہم جس چیز کی تلاش کرتے ہیں تو وہ چیز کامیاب ہوگا کیا، اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ جو ریسورسز یا جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ابتدائی خرچے اور پھر پروجیکٹ کے آخر تک خرچے کی جو ہے وہ اسٹیمیٹ لگانا چاہیے کہ کیا یہ چیز ہمیں پروفیٹیبل ہے یا نقصان جو ہے وہ ہمیں پہنچائے گا۔ پھر ہم نے سوشیو پولیٹیکل یعنی جو حکومت کی طرف سے کسی چیز کے اوپر اگر پابندی ہے تو اس کو، یا لوگوں کے صحت کو یا لوگوں کی رہائش کو یا لوگوں کے نظام زندگی کو خراب کرنے کے جو طریقے ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے یعنی مطلب دیکھنا ہے کہ ہم کسی ایسے طریقے کو تو استعمال نہیں کر رہے جو گورنمنٹ کی طرف سے پروہیبٹڈ ہے یا لوگوں کے نقصان کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ پھر افرادی قوت کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ مائننگ کے لیے افرادی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں آپ اسکلڈ پرسن جو ہے وہ ہائر کریں گے تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے اور آپ کے پیسے بھی۔ ٹائپس آف مائننگ میں ہم نے پڑھا تھا کہ سرفیس مائننگ ہے اور سب سرفیس مائننگ ہے۔ تو سرفیس مائننگ تب کی جاتی ہے جب معدنیات کا ذخیرہ جو ہے زمین کے نیچے قریب ہی واقع ہو، تو اس کو نکالنے کے لیے ایکسپلوسیو مٹیریل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور سمپل مشینوں کے ذریعے جو ہے ارتھ موورز جو ہے اس کے ذریعے ہم اس کو نکالتے ہیں۔ اس کے بعد سرفیس مائننگ میں اوپن پٹ کا طریقہ، جس میں زمین کے اوپر ایک گڑھا کھودا جاتا ہے اور اس گڑھے کے اندر مشینوں کو ڈال کے ہم یعنی مطلب تانبے، سونے، چاندی اور مختلف قسم کے قیمتی پتھروں کو نکالتے ہیں۔ کوئرینگ مائننگ دوسرا طریقہ تھا سرفیس مائننگ کا، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں ہم بلڈنگ کے لیے جو بھی پتھر ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، جس طرح ماربل، گرینائٹ، سینڈ سٹون، سلیٹ، لیٹرائٹ، ماربل، اور ان تمام پتھروں کو ہم نکالتے ہیں۔ پلیسر مائننگ میں ہم نے کہا کہ جب کوئی چیز زمین کے سطح کے بالکل قریب ہو یا زمین کے اوپر ہو تو اس کو ایک سمپل مشینوں کے ذریعے یا خاد کے ذریعے سے چاننے پہ ہم جو ہے وہ مختلف قسم کے قیمتی پتھروں کو چان لیتے ہیں اور گند کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ ماؤنٹین ٹاپ ریموول میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس میں کسی پہاڑ کی چوٹی کو کاٹ کر یا اس کے اندر سوراخ بنا کے، ہول بنا کے اس میں ڈائنامائٹ سپرٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ایکسپلوژن کے ذریعے جو ہے اڑا لیتے ہیں، اور جو ڈیپ ہولز کے ذریعے اندر جب یہ ہم پہنچ جاتے ہیں تو معدنیات کے ذخیرے تک ہم ایکسیس کر لیتے ہیں۔ سب سرفیس مائننگ کا طریقہ دوسرا طریقہ ہے جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں کہ جب سطح زمین کے بہت نیچے معدنیات کا ذخیرہ ہو تو اس کو ڈائریکٹلی ہم ایکسیس نہیں کر سکتے، تو سب سے پہلے اس کو ایک زمین کے اندر ایک دوسرا یعنی گڑھا کودا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک سطح بنائی جاتی ہے، اور اس سطح کے اندر پھر ہم مشینوں کو اتار کے مزید اندر کی طرف جاتے ہیں، تو اس کو سب سرفیس مائننگ کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں ہم نے لانگ وائل مائننگ کا طریقہ پڑھا تھا کہ یہ ایک
طریقہ ہے جس میں کوئلے کے ایک بہت لمبے دیوار کو، جس کی لمبائی تقریباً 1000 میٹر تک ہوتی ہے، تو اس کو ہم شیئر کرتے ہیں، اس کو تراشتے ہیں، اور اس سے جو کوئلہ نکلتا ہے تو وہ نیچے لگے ہوئے کنویئر بیلٹ یا پین کے ذریعے جو ہے کان کے باہر سے ہم نکالتے ہیں اور اپنے مقررہ جگہ پر پہنچاتے ہیں۔ کنٹینیوس مائننگ میں یا تو مشین یا کنٹینیوسلی جو ہے لوگ کام کرتے ہیں، اور اس سے جو معدنیات ہم نکالتے ہیں اس کو ایک مال گاڑی میں یا ایک کنویئر بیلٹ پر ڈال کے مائن سے باہر نکالتے ہیں اور اپنی جگہ پہ پہنچا لیتے ہیں۔ بلاسٹ مائننگ میں ہم زمین کے اندر گڑا کود کے اس میں ایکسپلوسیو ڈالتے ہیں اور پھر اس کو اڑا لیتے ہیں، تو اس سے زمین کی سطح جو ہے اس میں بہت بڑے بڑے گڑھے پڑ جاتے ہیں اور اس میں معدنیات جو ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں۔ شارٹ وال مائننگ کے طریقے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اٹ از جسٹ لائک دا لانگ وال مائننگ بٹ اٹ از یوزڈ فار دا ایکسٹریکشن آف لمیٹڈ منرلس، یعنی مطلب یہ ایک خاص چھوٹے پیمانے پر کوئلے کے کان سے جو ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور کوئلے کے کان کے اندر ایک چھوٹے سی دیوار کو تراشا جاتا ہے، جس سے جو کوئلہ گرتا ہے وہ اس سے ہم کنویئر بیلٹ کے ذریعے کان کے باہر بیچتے ہیں اور اپنے مارکیٹ میں اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو معدنیات ہے اور جو توانائی کے ذرائع ہیں تو کنٹری یعنی ایک ملک کی معیشت پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، تو ہم نے پڑھا تھا کہ منرل جو ہے ایک قدرتی ریسورسز کے اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی مطلب کسی ملک کے تقدیر بدلنے کے لیے یعنی اس کو عطا کیا ہوتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں بھی بہت منرلز ہیں، تو اس کو ہم نکالتے ہیں اور اپنے ضرورت کے مطابق استعمال بھی کرتے ہیں، اور جو لیفٹ اوور ہوتا ہے، جو زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم باہر کے ملکوں کو دیتے ہیں اور اس سے پیسے کما لیتے ہیں۔ پھر ہم نے ریسورسز کے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کا ایک کنونشنل ریسورس ہے، جو کہ یعنی مطلب ایسا طریقہ ہے جس میں ہم معدنیات کو ایک مرتبہ جو ہے ہم اس کا استعمال کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے، جس میں فائر ووڈ کا ہم نے جو ہے یعنی جو لکڑی ہوتی ہے جس کو ہم جلاتے ہیں، جو گوبر ہوتا ہے گائے اور بھینسوں کا، اور جو ہیٹ ہے تو یعنی مطلب جو کوئلے سے پیٹرول اور نیچرل گیس کے جلانے کے عمل سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے ہم بجلی بناتے ہیں، لیکن صرف ایک مرتبہ اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کو کنونشنل یا نان رینیویبل ریسورس جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ان کنونشنل ریسورس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایسا توانائی کا ذریعہ ہے جس کو ہم بار بار استعمال کر سکتے ہیں، جس میں سورج کی دھوپ بھی ہے، ہوا بھی ہے، اور ٹیڈل پاور جو ہے یعنی مطلب جو سمندر کے مد و جزر سے بجلی پیدا ہوتی ہے، تو اس سے بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ وہ ریسورسز ہے جس کو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں۔ پاور ریسورسز میں ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان کے اندر تھرمل پاور ہے، یعنی کوئلے کے گیس کو نیچرل گیس جو ہوتا ہے اور پیٹرولیم کو جلا کے ہیٹ پیدا کی جاتی ہے، اور اس ہیٹ سے ہم بجلی بناتے ہیں، تو اس کو تھرمل پاور کہتے ہیں۔ ہائیڈرو الیکٹرک پاور میں ہم نے پڑھا تھا کہ پانی کے ذریعے بھی جب ہم باندھتے ہیں ڈیم، تو اس کے پیچھے ہم پانی کو ذخیرہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے ٹربائن کو چلا کے پانی کے جو انرجی ہے اس کو کائنیٹک انرجی کو میکینیکل میں کنورٹ کر کے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں، تو جو پانی سے بجلی پیدا کرتے ہیں تو اس کو ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کہتے ہیں۔ نیوکلیئر پاور میں ہم نے پڑھا تھا کہ مختلف قسم کے ایٹم کے نیوکلیئر فیژن کے دوران جو ہے ہیٹ پیدا ہوتا ہے، اور اس ہیٹ سے ہم الیکٹریسٹی بناتے ہیں، تو اس کو نیوکلیئر پاور کہتے ہیں۔ سالر پاور میں ہم نے پڑھا تھا کہ سالر کے پینل کو چھتوں کے اوپر لگا کے سورج کی دھوپ کو جو ہے وہ الیکٹریکل یا میکینیکل انرجی میں کنورٹ کیا جاتا ہے، جس سے بھی ہم بجلی پیدا کرتے ہیں، تو جو سورج کی دھوپ سے ہم بجلی پیدا کرتے ہیں سالر پینل کے ذریعے، تو اس کو سالر انرجی کہتے ہیں یا سالر پاور کہتے ہیں۔ ونڈ پاور میں ہم نے پڑھا تھا کہ بہت سے ساحلی علاقوں پہ ہوا کے ٹربائنز جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو گھومتے ہیں، اور گھومنے پر وہ اس کی جو ونڈ انرجی ہے تو اس کو نیچے جنریٹر جو ہے وہ میکینیکل انرجی میں کنورٹ کر لیتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اسے ہم بناتے ہیں ونڈ پاور، تو اس سے بھی بجلی بنتی ہے۔ منرلز ان پاکستان میں ہم نے پڑھا تھا کہ کول بھی ہے، کول پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور یہ بجلی بنانے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ٹوٹل ریکوائرمنٹس کا جو ہے وہ 11% پورا کرتا ہے۔ سالٹ ہم گھریلو استعمال کے لیے بھی یعنی کھانوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کو کسی چیز کو پریزرو کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ماربل جو ہے اس کو ہم اپنے گھروں میں تزئین و آرائش کے لیے عمارتی پتھر کے شکل سے جو ہے ہم اس کو اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ نیچرل گیس جو ہے اس سے بھی بجلی پیدا ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے، اور اس میں ہم گاڑیوں میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں، کارخانوں میں بھی اس سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ کرومائٹ جو ہے وہ سٹیل اور شیشے کے رنگوں میں، گاڑیوں کے رنگوں میں اور گھریلو چیزوں کے رنگوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔
کاپر تانبا ہے، اس کو بجلی کے تار بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو پلمبنگ ایکوپمنٹس ہیں تو اس کو بھی بنانے کے لیے کاپر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لائم سٹون جو ہے یہ سوپ، گلاس، پیپر، پینٹس اور ربڑ کے صنعت میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور چونے کے لحاظ سے ہم اس کو گھروں میں جو ہے وائٹ واشنگ کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ منرل آئل جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ یعنی مطلب امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ کم پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان صرف 15% جو ہے اپنے ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، باقی جو ہے دوسرے ممالک سے جو ہے وہ لینا پڑتا ہے۔ جپسم جو ہے یہ سیمنٹ، کیمیکل فرٹیلائزر اور یہ جو خوشبودار پاؤڈر ہے پلاسٹر آف پیرس کے جو ہے مینوفیکچرنگ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا ہوم ورک تھا آج کا، تو تھوڑا سا اس کے ریکیپ میں بھی جاتے ہیں کہ ہم نے جو اس میں پڑھا تو وہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہیومنز ہیو آلویز بین اٹیچڈ ٹو مائننگ، یعنی لوگ جو ہے مائننگ کے ساتھ منسلک رہتے ہیں۔ مائننگ ایک صنعت ہے باقاعدہ، اگر اس میں لوگ کام کرتے ہیں۔ ڈگنگ آؤٹ آف منرلز فرام دا ارتھ سرفیس انکلوڈنگ بلو سی از کالڈ مائننگ، جس کا مائننگ میں ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا کہ زمین کو چیر کر یا سمندر کے باٹم میں جا کر اس کی تہ کو چیر کر کسی چیز کو نکالنا مائننگ کا عمل کہلاتا ہے۔ اور یہ پھر ہم نے امپورٹنٹ فیکٹرز نیڈڈ ٹو بی کنسیڈر بیفور مائننگ میں ہم نے پڑھا تھا کہ چند ایسے اقدامات ہیں جس کو ہم اپنائیں گے پھر ہی ہم جو ہے بہترین مائننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس میں مائننگ ٹیکنیکس جو ہے وہ مین ٹائپس یعنی مطلب اس کے سب ٹائپ جو ہے وہ 8 ہیں۔ پاور ریسورسز جو ہے وہ انرجی سے حاصل ہوتے ہیں، اور وہ منرل یعنی مطلب جو ہے تھرمل پاور سے، ہائیڈرو الیکٹرک، نیوکلیئر پاور، سولر پاور، ونڈ پاور سے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں۔ جو منرلس ہم نے پڑھے لائم سٹون، کرومائٹ، جپسم، آئرن اور گولڈ، سلور، راک سالٹ، یہ تمام پریشیس میٹلس ہیں۔ اس کو اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد دوسرے ملکوں کو بیچ دیا جاتا ہے، اور اسے کثیر زر مبادلہ جو ہے وہ ہم کما سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آپ کے آج کے ٹاپک کا سمری، اور آپ کا جو ہوم ورک ہے تو وہ آپ نے یاد کرنا ہے منرلز آف پاکستان اینڈ پاور ریسورسز آف پاکستان۔ جو پاکستان کے معدنیات ہیں، منرلز ہیں، وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، اور جس چیزوں سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں، پاور ریسورسز، تو وہ بھی آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور اپنے نوٹ بک میں لکھنا بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ والسلام۔